الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2-4 سوالات ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پہلا سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے خود سنا تھا کہ ذکر کرنے سے کافروں کے بھی لطائف روشن ہو جاتے ہیں، ہاں منازل ایمان کے بغیر نہیں ہوتے، تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ تزکیے کے لیے ایمان شرط نہیں بلکہ ایمان تزکیے کے بغیر نہیں آتا؟ آپ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بات تو سنی، لیکن یا شاید آپ نے پوری نہیں سنی یا پوری سمجھی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کافر کو بھی ذکر کرائے ہی نہیں، بتایا بھی جائے، تو جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے تب تک لطیفے پہ انوار تو اللہ کے نام میں ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں، لیکن ذکر کرانے والے سے اٹھ کر جائے یا ذکر چھوڑ دے تو وہ لطائف اس لطیفے میں جگہ نہیں پکڑتے، وہ چلے جاتے۔ یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، لطائف کے جذب کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان مقدم ہے، اور انسان اعمال کا مکلف ایمان کے بعد ہوتا ہے۔ تو ذکر بہترین عمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا کوئی عمل مقبول ہو جائے اور اسے ایمان کی توفیق ہو جائے، تو یہ صرف ذکر نہیں، یہ کسی عمل سے بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ کسی غریب کو کی مشکل میں مدد کرتا ہے، کسی بیمار کا علاج کرا دیتا ہے، تو وہ عمل مقبول ہو جائے تو اللہ اسے توفیق ایمان دے دے۔ پہلے مومن نہیں تھا تو اس نے کوئی ایسی نیکی کی جو اللہ کریم کو پسند آئی، کوئی ایسا خیال اس کے دل میں آیا جو اللہ کو پسند آ گیا، کوئی ایسا عمل اس نے کیا جو اللہ کریم کو پسند آ گیا اور اسے توفیق دے دی ایمان قبول کرنے کی، تو یہ اللہ کریم پہ منحصر ہے۔ انہی اعمال میں ایک ذکر بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کافر کو آپ ذکر پہ لگا دیں، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ اگر وہ مسلسل کرتا رہے تو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایمان کی شرط نہیں، چونکہ یہ عمل ہے اور اعمال کا مکلف بندہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو ایمان بنیاد ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد اگر کسی کو جو دی جائے یا ذکر کرایا جائے تو جو انوارات ہیں وہ اس کے دل میں ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، بسیرا بنا لیتے ہیں۔ آپریشن کر کے کسی کا دل کسی اور کو لگا دیا جاتا ہے تو اس طرح لطیفہ قلب ساتھ تبدیل ہو جائے گا، یہ صرف مکان بدلے گا، مکین وہیں رہے گا؟ میرا ویلڈ کوشچن ہے۔ آج کل تو یہ چونکہ ہو رہا ہے تو ایک حد تک اثر ضرور ہوتا ہے، کوئی عضو بھی لگا دیا جائے۔ مثلا ایک دن ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے کہ ایک آدمی کا ہاتھ کچلا گیا، تو اسے جب اسپتال لایا گیا تو اسی وقت پولیس والے ایک بندہ زخمی لے کے آئے جو ڈاکو تھا، پولیس مقابلے میں مارا گیا، تو اس کا ہاتھ ڈاکٹروں نے، چونکہ وہ مر رہا تھا، اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو لگا دیا۔ یہ ڈاکومنٹری میں نے خود دیکھی تھی۔ وہ دکھا اسی لیے رہے تھے کہ اعضاء کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے میں سفر کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، بازو ٹھیک ہو گیا، تو وہ میاں بیوی سو رہے ہوتے تھے تو سوتے میں غیر ارادی طور پر وہ اس کی گردن دبوچ لیتا تھا۔ وہ چونکہ وہ خصوصیت تھی اس ہاتھ میں، ساری زندگی کی ایک عادت تھی گردنیں مروڑنے کی، تو وہ اس میں رہی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نیک بندے کا دل کسی کو لگا دیا جائے یا کسی نیک آدمی کا خون کسی کو دیا جائے، تو عین ممکن ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آئے اس کی فکر میں، سوچ میں، عمل میں، لیکن یہ سمجھنا
کہ ایک آدمی کے منازل ہیں اور وہ منازل ٹرانسفر ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ منازل اعمال سے ہیں۔ عادات اور چیز ہوتی ہیں، کردار اور عمل اور چیز ہوتا ہے۔ تو کردار یا عمل جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتا، عادات منتقل ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ایک آفیسر ہیں، ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے سینے میں دونوں طرف دل، اب ان کے لطیفہ قلب ہی دو ہوں گے یا صرف پمپنگ سٹیشن دو ہوں گے؟ یہ دو دل جس سینے میں ہوتے ہیں یہ محض قدرت باری کا اظہار ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں دل ایک سا کام نہیں کرتے۔ کام اس کا بھی پوری زندگی کا ایک دل کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا دل جو ہے وہ بھی باقی اعضاء کی طرح اس کے خون بھیجنے پہ زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا دل دائیں طرف ہے، ان کے لیفٹ کی بجائے رائٹ کو ان کا دل ہے، ابھی تک زندہ ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ محض اظہار قدرت کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ مجبور نہیں ہے کہ ایسا ہی کرے، اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن لطیفہ قلب ایک ہی ہوگا۔ انسانوں میں استعداد مختلف ہوتی ہے۔ استعداد میں یہ اختلاف انسانی روح کی وجہ سے ہوتا ہے، یا عناصر اربع کی آمیزش کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر روح اور جسم دونوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی روحیں ایک جیسی استعداد لے کر آتی ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ جو فطری تقاضے ہیں انسان کے، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، زندگی کے امور کی فکر کرنا، روزی کی فکر کرنا، بال بچوں کی، والدین کی فکر، یہ جو ایک فطری تقاضے ہیں وہ تقریباً سب میں برابر ہوتے ہیں۔ پھر کسی کے کردار یا فکر کی وجہ سے ان میں تیزی آ جاتی ہے، کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے اس احساس میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ فطری طور پر ساری چیزیں لے کے بندہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا کردار جو ہے وہ بعض اوقات بچوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا، والدین کی پرواہ بھی نہیں کرتا، حالانکہ فطری طور پر تو لے کے پیدا ہوا تھا، اس کے کردار نے اس میں کمی کر دی، ایک زیادہ حساس ہو جاتا ہے، وہ اس کے کردار کا اثر ہوتا ہے۔ یہی تقاضا فطرت کا قبول ایمان میں بھی ہوتا ہے۔ فطری طور پر ہر بندے میں استعداد ہوتی ہے، بعض لوگ ان کا ماحول، معاشرہ، کردار سازی یا ان کا اپنا کردار ان تقاضوں کو مدھم کر دیتا ہے، یا بعض اوقات محو کر دیتا ہے، وہ کفر میں ہی مر جاتا ہے۔ بعض کو ماحول اچھا مل جاتا ہے، یا پھر من جانب توفیق مل جاتی ہے، اس طرف توجہ کرتے ہیں، تو بعض کو احساس ہوتا ہے، بعض کو اس سے زیادہ بہت زیادہ احساس ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ اس طرف ترقی کر جاتے ہیں۔ ایک فرق جو ہے وہ فطرت نے بھی رکھا ہے۔ اب جیسے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہوگی، سب کا حلیہ ایک ہی ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، بازو ہیں، دو کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، پیشانی، منہ، سارا ایک ہی حلیہ ہے، لیکن کوئی دو انسان ہو بہو ایک جیسے نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی تفاوت ہے، کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہے۔ جیسے ہاتھ کی انگلیوں کی لکیروں سے پہچانتے ہیں، یا کان کے اس سے پہچانتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اکثر تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بہت مماثل بھی ہو تو کہیں خون کے گروپ میں فرق ہوگا۔ اسی طرح دیکھنے، سننے، بولنے، پڑھنے، سمجھنے، تقریر کرنے، پڑھانے، ہر کام کی استعداد میں کوئی نہ کوئی فرق ہوگا۔ اسی طرح سے باطنی کیفیات یا قوت عمل، استعداد کار یا قبولیت کی استعداد، اس سب میں فرق ہوتا ہے۔
اور یہ فرق اللہ کریم کی طرف سے اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ کتنی بڑی عظیم قدرت ہے اس کی کہ کتنے کھرب ہا انسان، جانور، پرندے بنائے، کوئی ایک دوسرے جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح استعداد کا بھی فرق ہے، اور حساب اس نے خود لینا ہے۔ جس کو جتنی استعداد عطا کی ہے اس کے مطابق ہی اس سے حساب لے گا، یعنی اس سے زیادتی نہیں ہوگی کہ اللہ کریم نے استعداد تو اسے تھوڑی دی ہے اور مطالبہ بہت زیادہ کام کا کرے، وہ خود جانتا ہے، تو جتنی جس میں استعداد ہے اتنے ہی اس کو حساب دینا ہوگا۔ یوم الست سب انسانوں کو اکٹھا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ یہ اقرار صرف روحوں سے کرایا گیا یا جسم بھی ساتھ تھا؟ یہ بھی کہ انسانوں کو جنت، دوزخ، گرمی، سردی، نفس، شیطان، بھوک، پیاس کا ادراک بھی کرایا گیا، جو دنیا میں معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ مقصد یہ کہ اس انتہائی اہم عہد کی نوعیت کیا تھی، جس کی وجہ سے یا تو انسان فوز عظیم پاتا ہے یا پھر ہمیشہ ذلت و رسوائی۔ میرے بھائی یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ الست بربکم قالوا بلا، یہ بات صرف ارواح سے ہوئی تھی، اجسام تب تک نہیں تھے، اور تمام ارواح سے یہ عہد لیا گیا۔ چونکہ جب آپ انسان کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ مطلق انسان کی بات اگر کی جائے تو اس سے مراد روح ہوگی، کہ حقیقی انسان تو روح ہے، بدن تو ایک آلہ ہے، دنیا میں کام کرنے کا، دنیاوی آزمائشوں کے لیے یا مجاہدے یا عبادت کے لیے اسے ایک آلہ دے دیا گیا ہے، ایک ہتھیار ہے روح کے پاس۔ اصل انسان تو روح ہے، اور اسی لیے کافر بظاہر دنیاوی حیات میں تو زندہ ہوتا ہے، قرآن نے اسے مردہ کہا ہے۔ تو زندے کو مردہ کیوں کہا گیا؟ کہ اس کی روح میں حیات نہیں ہے، تو اصل انسان تو روح ہے، اس میں تو حیات ہے نہیں، صرف جسم میں حیات کا ہونا تو کوئی حیات نہیں ہے۔ تو عظمت الہی کا اقرار بھی ارواح سے لیا گیا، اور ارواح اس وقت تک بھوک پیاس یا اس سے آشنا نہیں تھیں۔ یہ بھوک پیاس یا گرمی سردی یہ صرف گمراہ نہیں کرتی، یہ ترقی درجات کا سبب بھی بنتی ہیں۔ دونوں طرف جدھر کوئی لے جائے، کوئی بھوک پیاس یہ شدتیں راہ حق میں اختیار کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے تو اس کی ترقی درجات ہوتی ہے، کوئی ان کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ جب انسان دنیا پہ آیا تو پہلے انسان کو ہی اس نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آدم علیہ السلام خود نبی تھے، پھر ان کی اولاد میں، اور قیامت تک انسانی آبادیوں کو نور نبوت سے روشن رکھا۔ جو انبیاء علیہ السلام وہی عہد الست یاد دلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دنیاوی وسائل، اسباب یا شدائد میں قرب حق کا طریقہ اختیار کرنے کی تلقین فرماتے ہیں اور راستہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ اہتمام اللہ نے فرما دیا کہ جب یہ چیزیں پیش آئیں تو ان میں رہنمائی فرمانے والا اللہ کا نبی اور رسول بھی موجود ہے۔ گھر میں مختلف قسم کی قرآن شریف کی جلدیں رکھنا، تفسیر والا، معنی والا، صرف عربی والا، الگ الگ سپارے والا، جو کہ سارے ایک وقت میں نہیں پڑھے جا سکتے، حالانکہ روزانہ تلاوت کرتا ہوں۔ آج کل اکرم التفاسیر پڑھ رہا ہوں، باقی الماری میں رکھے رہتے ہیں۔ کیا ان کا گھر میں رکھنا نہ پڑھنا گناہ کا باعث تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہاں ہمارے پاس لائبریری ہے جس میں کم و بیش 25-30 ہزار سے زیادہ کتابیں ہوں گی، تو
تو وہ ساری ہر وقت تو نہیں پڑھی جا سکتی، ضرورت جس کی ہو یا جس کے دیکھنے کی ضرورت پیش آئے وہی دیکھی جا سکتی ہے، بلکہ ان کا رکھنا زیادہ باعث برکت ہے۔ اور وقتاً فوقتاً جب باری آتی ہے تو آدمی سب کو دیکھتا ہی رہتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو 3-4 سے دیکھا جا سکتا ہے، مختلف تراجم، مختلف حضرات کی تفاسیر دیکھی جا سکتی ہیں کہ کس نے اس کے بارے کیا رائے دی ہے۔ تو یہ رکھنا باعث برکت ہے۔ ہاں، رکھ کے چھوڑ دینا اور بالکل تلاوت ترک کر دینا یہ زیادتی ہے، اور یہ نہ پڑھنے کا گناہ ہے۔ رکھنے کی برکت پھر بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا رکھنا تو باعث برکت ہے، لیکن اس کی طرف التفات نہ کرنا یا وقت ہی نہ نکالنا یا نہ پڑھنا، تلاوت نہ کرنا، یہ ایک جرم بن جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اگر بہت سی کتابیں، اب 25-30 ہزار کتابیں لائبریری میں پڑھی ہیں، تو ہم سب کو تو ایک دن میں اگر ہم چاہیں بھی تو کو ایک دن میں صرف کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن جب جس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دستیاب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح مختلف تفاسیر یا مختلف احادیث کی کتب یا فقہ کی مختلف کتب، دینی مختلف کتب کا ذخیرہ ہونا تو باعث برکت ہے، اور اسے دیکھتے رہنا ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی قرآن کریم کی جلد یا کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی نہ کوئی فقہ کی کتاب زیر مطالعہ بھی رہنی چاہیے، 24 گھنٹوں میں کچھ وقت اس کے لیے نکالا جانا چاہیے۔ اللہ کریم توفیق دے۔ تو یہ کتابیں ہی علم کے خزانے ہوتی ہیں، اور دینی کتابیں اور پھر قرآن کریم اور اس کی تفاسیر، یہ تو اللہ کریم کا نور ہے، اور اس کا رکھنا بھی باعث برکت اور باعث سعادت ہے۔ لیکن ایک طریقہ جو ہے کہ گھروں میں قرآن کریم تو بہت ہوتے ہیں، بڑے ریشمی غلافوں میں، بڑی اونچی جگہ الماریوں میں اہتمام سے رکھے جاتے ہیں، لیکن لوگ عمر بھر انہیں کھولنے کا تکلف یا پڑھنے کا نہیں کرتے، تو یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ معرومی ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہو اور آدمی اس سے مستفید نہ ہو۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی کچھ نہ کچھ دین کے بارے، قرآن کی تلاوت تو ویسے بہت ضروری ہے، احادیث مبارکہ سے ایک حدیث پڑھ لے، فقہ کا کوئی ایک آدھ مسئلہ پڑھ لے، کوشش کرنی چاہیے جانتے رہنے کی، چونکہ عمل کے لیے علم شرط ہے۔ جانے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ تو جاننا بھی شرط ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ اللہم ربنا لا تقتلنا صلی اللہ تعالی علیہ